جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے میں بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. اگر اللہ رب العالمین نے مجھے جنت کے اندر داخل کیا تب بھی جنت کے اندر میرا لیول تو آپ سے بڑا نیچا ہوگا. آپ کہاں امام الانبیاء ہیں, آپ کہاں فخر انسانیت ہیں, آپ کہاں نبیوں کے سردار ہیں, آپ کہاں شافع محشر ہیں, آپ کہاں جو ہے صاحب حوض کوثر ہیں, آپ رحمت للہ, آپ کا اتنا بڑا درجہ ہے, آپ تو بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے جنت کے اندر. مجھے اگر مقام ملے گا بھی تو آپ سے بڑا نیچے ملے گا. سوچئے صحابہ کی محبت دیکھیے کہ جنت میں پہنچ جا رہے ہیں لیکن پھر بھی سوچ رہے ہیں کہ نبی کا دیدار کیسے ہوگا. ہم لوگ جو ہے وہ جھنڈی پھہرانے سے عاشق رسول ہو جا رہے ہیں, ہے نا. نماز چلی جائے مگر وہ روڈ پر مارکیٹ میں جھنڈے لہرا کر پھر رہے ہیں, وہی محبت رسول ہے. یہاں کہہ رہے ہیں جنت میں چلا جاؤں گا پھر بھی میں تو نیچے رہوں گا نا, آپ کا مقام تو بڑا اوپر رہے گا. تو میں یہ سوچ کر پریشان ہو جا رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہو جا رہا ہوں کہ وہاں آپ کا دیدار کیسے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ سوال بڑا زبردست تھا, بات بڑی زبردست تھی, اور لوگوں کو سمجھانا بھی تھا اس واقعے کے ذریعے سے کہ اصل محبت رسول کیا ہے, اصل کیا ہے محبت رسول. سوال اس نے یہی کیا نا, بندے نے سوال صحابی نے یہ کیا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, آپ کو دیکھوں نہ تو چین نہیں ملتا, جنت کے اندر چلا جاؤں تب بھی آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن پریشانی یہ ہے سوچ یہ رہا ہوں گیا بھی تو آپ کے درجے تک کیسے پہنچوں گا, میں تو نیچے درجے میں رہوں گا, آپ تو بڑے اونچے درجے میں رہیں گے, آپ کا دیدار کیسے ہوگا. اب جواب عرش والے نے دیا, قرآن فالوور ہوں تو مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے. ڈریسنگ میں اگر کسی نے جینس پھاڑ لی تو ہمارے نوجوان بھی پھاڑ لے رہے, کسی نے 4-5 کلر کا بال بنا لیا, ہے نا, نیلا پیلا ہرا سترنگی جوکر جیسا, ہمارے نوجوان بھی بنا لے رہے, ہے نا. اس کو فالو ہوتا کہتے ہیں نا. ہمیں اپنے نبی سے بہت محبت ہے, حد سے زیادہ محبت ہے, اور کیوں نہ محبت ہو, دین اسلام جیسی عظیم نعمت تو ان کے ذریعے سے ملی ہے. ہم نے اپنے رب کو جانا ہے ان کے ذریعے سے, ہم نے پہچانا ہے رب العالمین کو, اپنے خالق کو ان کے ذریعے سے, زندگی کے مقصد کو سمجھا ان کے ذریعے سے. ماں باپ قربان ہو جائیں ان کے اوپر, اولاد قربان ہو جائیں ان کے اوپر, ہم نے اس محبت کو نہ کریں. تو جو لوگ بھی آج قوالیاں لگاتے ہوں یا جھنڈیاں لے کر پھرتے ہوں یا گلی کوچے سجا دیتے ہوں, وہ لوگ بھی ایسا نہیں کہ نبی سے محبت نہیں کر رہے ہیں. ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے آپ نبی سے محبت نہیں کرو, نہیں, وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اصل میں محبت کہتے کس کو. ہاں یہاں یہ باتیں جو میں سمجھا رہا ہوں نا, ذرا دیکھیے, سمجھنے کی کوشش کیجئے. بڑی ایک دم لچھے جار تقریر میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کچھ, وہ بات سمجھیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی سے محبت ہی نہیں کرتے, نبی کے دشمن ہیں, نہیں, نبی سے محبت کرتے ہیں, لیکن نبی سے کس طرح محبت کرنی چاہیے وہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نبی سے اصلی محبت کس طرح ہونی چاہیے, نبی سے کس طرح لگاؤ ہونا چاہیے, وہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دیکھو, نبی سے محبت کا حقیقی مطلب یہ ہے نبی کی اطاعت, نبی کی باتوں کو فالو کرنا. سمپل سے لہجے میں سمجھاؤں, ہمیں ہمارے والدین سے محبت ہے, آپ کو اپنی والدہ سے, اپنے ابو جی سے محبت ہے. آپ کے والدین کچھ کرنے کے لیے کہیں اور آپ کہو نہیں کرتے, امی بولے بیٹا فلاں چیز لا لو, نہیں لاتے, ابو بولے فلاں چیز کرو, نہیں کرتے, تو کیا محبت ہے آپ کو؟ نہیں محبت ہے. ہمارے نوجوانوں سے ذرا پوچھو, ذرا الگ انداز سے بات کروں میں ہمارے نوجوانوں سے. آج کل ہم بہت سارے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں, ہمارے نوجوان فالو کر رہے ہیں, ہے نا, ڈریسنگ میں, ہیئر کٹنگ میں, ہے نا, لائف اسٹائل میں, ان سے اتنا لگاؤ ہے کہ ان کی چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں. اگر انہوں نے گلیوں ٹائپ کا سر میں راستہ بنا لیا ہے, کٹنگ کر لی ہے, تو ہمارے نوجوان بھی کر لیتے ہیں, ادھر ادھر سے کٹ مار لیتے ہیں پورا. بھائی انہوں ایسا کیا ہے, میں اس کا فالوور ہوں تو مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے. ڈریسنگ میں اگر کسی نے جینس پھاڑ لی تو ہمارے نوجوان بھی پھاڑ لے رہے, کسی نے 4-5 کلر کا بال بنا لیا, ہے نا, نیلا پیلا ہرا سترنگی جوکر جیسا, ہمارے نوجوان بھی بنا لے رہے, ہے نا. اس کو فالو ہوتا کہتے ہیں نا. ہمیں اپنے نبی سے بہت محبت ہے, حد سے زیادہ محبت ہے, اور کیوں نہ محبت ہو, دین اسلام جیسی عظیم نعمت تو ان کے ذریعے سے ملی ہے. ہم نے اپنے رب کو جانا ہے ان کے ذریعے سے,
ہم نے پہچانا ہے رب العالمین کو، اپنے خالق کو ان کے ذریعے سے، زندگی کے مقصد کو سمجھا ان کے ذریعے سے، ماں باپ قربان ہو جائیں ان کے اوپر، اولاد قربان ہو جائیں ان کے اوپر، ہم نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ اور صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہمارے نبی نے کہا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو بھی نہیں سکتا مومن ہو بھی نہیں سکتا جب تک کہ میں تمام چیزوں، اس کی آل اولاد، ماں باپ، پراپرٹی، جائیداد، یہاں تک کہ خود اس کی جان سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے، تب تک وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو میں سچی محبت ہے، لیکن محبت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت رسول، ہاں، محبت کا مطلب ہوتا ہے بات کو ماننا، ہے نا۔ جیسے قرآن کی آیت ہے، دیکھو سنو غور سے، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا قرآن میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی۔ یہ کون سی بات ہوگی؟ سمجھنے کی بات ہے، اللہ سے محبت ہے تو اتباع، مطلب محبت کو پریکٹیکل میں اگر ترجمہ کریں گے، پریکٹیکل میں لے کر آئیں گے تو کیا چیز ہوگی؟ اتباع، اتباع ہی ہوگی، بات ماننا تبھی محبت ہے۔ اور اگر آپ کہیں نہیں محبت ہے مگر بات نہیں مانتے، محبت ہے مگر وہ ان کی بات مانتا، مفتی صاحب کی محبت ہے نبی سے، مگر نبی کی بات جب آئے گی تو نبی کی حدیث آئے گی، نبی کی بات آئے گی تو وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، مفتی صاحب کی بات مجھے سمجھ میں آتی، میں ان کی مانوں گا۔ تو آپ کس سے محبت کر رہے ہیں؟ آپ مفتی صاحب سے کر رہے ہیں مگر نبی سے نہیں کر رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ نے نبی کی بات کو چھوڑ دیا ہے، مفتی صاحب کی بات کو بنا لیا ہے نا۔ اچھا ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ واقعہ سنیں گے نا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو واقعہ کیا ہے کہ طبرانی کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، سنو اس بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔ اچھا وہ آدمی آیا اور آ کر کے اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ سنیے محبت رسول کا حقیقی تصور، محبت سب کر رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں کہ محبت کا مطلب کیا ہے، کیسے محبت کرنی ہے۔ اس بندے نے کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں، جب مجھے پریشانی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، میں بھاگ کر کے آپ کا دیدار کر دیتا ہوں، آ کر کے میری بے چینی ختم ہو جاتی ہے، آپ کا دیدار کرنے سے میری بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ کل جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، میں بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اگر اللہ رب العالمین نے مجھے جنت کے اندر داخل کیا تب بھی جنت کے اندر میرا لیول تو آپ سے بڑا نیچا ہوگا۔ آپ کہاں امام الانبیاء ہیں، آپ کہاں فخر انسانیت ہیں، آپ کہاں نبیوں کے سردار ہیں، آپ کہاں شافع محشر ہیں، آپ کہاں جو ہے صاحب حوض کوثر ہیں، آپ رحمت اللہ، آپ کا اتنا بڑا درجہ ہے، آپ تو بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے جنت کے اندر، مجھے اگر مقام ملے گا بھی تو آپ سے بڑا نیچے ملے گا۔ سوچئے صحابہ کی محبت دیکھیے کہ جنت میں پہنچ جا رہے ہیں لیکن پھر بھی سوچ رہے ہیں کہ نبی کا دیدار کیسے ہوگا۔ ہم لوگ جو ہے وہ جھنڈی پھہرانے سے عاشق رسول ہو جا رہے ہیں، ہے نا، نماز چلی جائے مگر وہ روڈ پر مارکیٹ میں جھنڈے لہرا کر پھر رہے ہیں، وہی محبت رسول ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں جنت میں چلا جاؤں گا پھر بھی میں تو نیچے رہوں گا نا، آپ کا مقام تو بڑا اوپر رہے گا۔ تو میں یہ سوچ کر پریشان ہو جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہو جا رہا ہوں کہ وہاں آپ کا دیدار کیسے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ طبرانی کی روایت، جبریل علیہ السلام عرش والے کی طرف سے آئے، کیونکہ سوال بڑا زبردست تھا، بات بڑی زبردست تھی، اور لوگوں کو سمجھانا بھی تھا اس واقعے کے ذریعے سے کہ اصل محبت رسول کیا ہے، اصل کیا ہے محبت رسول۔ سوال اس نے یہی کیا نا، بندے نے سوال، صحابی نے یہ کیا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کو دیکھوں نہ ہوں تو چین نہیں ملتا، جنت کے اندر چلا جاؤں تب بھی آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہوں،
لیکن پریشانی یہ ہے، سوچ یہ رہا ہوں گیا بھی تو آپ کے درجے تک کیسے پہنچوں گا؟ میں تو نیچے درجے میں رہوں گا، آپ تو بڑے اونچے درجے میں رہیں گے، آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اب جواب عرش والے نے دیا۔ قرآن میں سورہ نساء میں آیت ہے 69 آیت نمبر، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت لے کر کے آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آیت کے اندر کیا ہے۔ یہ آیت سمجھ گئے تو محبت رسول کا حقیقی مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے سوال یہ تھا کہ محبت بہت ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اطاعت میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب جو ہے اطاعت میں دیا۔ اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ ہاں سمجھنے کی بات ہے نا، سوال محبت اور جواب اطاعت۔ سوال تھا محبت بہت ہے، آپ کا دیدار نہ ہو تو بے چینی نہیں جاتی، دیدار چاہیے، جنت میں بھی چاہیے۔ اللہ نے جواب دیا جو اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کہاں رکھے گا، کیسی نعمت دے گا؟ اس کو نبیوں کے ساتھ رکھے گا، اس کو صدیقین کے ساتھ رکھے گا، اس کو شہداء کے ساتھ رکھے گا، اس کو صالحین کے ساتھ رکھے گا۔ صرف رکھے گا نہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ یہ اس کے بہترین دوست ہوں گے۔ سوال کا جواب مل گیا کہ اگر محبت ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ رب العالمین نبیوں کے ساتھ رکھے گا، صدیقین کے ساتھ رکھے گا، شہداء کے ساتھ رکھے گا، صالحین کے ساتھ رکھے گا۔ صرف رکھے گا نہیں کہ بس بھائی وہ ہیں اپن بھی یہیں کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے، نہیں نہیں، دوست ہوں گے۔ ہاں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، بہترین دوست ہوں گے، ہے نا۔ جواب مل گیا صحابی کو کہ اللہ اس کے رسول کی بہترین اطاعت کرنی ہے تو انشاءاللہ جنت میں دیدار کیا نبی کے ساتھ ہی رہوں گا۔ ہاں اللہ درجوں کو بڑھا دے گا، وہ اس درجے تک کر دے گا۔ یہ ہے حقیقی معنوں میں محبت رسول۔ اور ایک بات یہاں آئی ہے تو کہہ دوں کہ اگر ہمیں صحابہ کے واقعات سن کر ہم سنتے رہتے ہیں، صحابہ کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیے، اگر واقعی میں ان سے محبت ہے نا تو پھر ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو، انشاءاللہ ان کے ساتھ رہو گے۔ ہاں پھر ان سے مل کر کے پوچھنا، اے حمزہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا بتائیے احد کے میدان میں کتنی تکلیف پہنچی تھی؟ تب ان سے مل کر پوچھنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کیا گیا تھا تو کتنی تکلیف ہوئی تھی؟ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مارا گیا تھا تو آپ نے برداشت کیسے کیا تھا؟ آپ اسلام سے پہلے اتنے سخت گیر تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد اتنے نرم کیسے ہو گئے؟ رعا کی خبر گیری آپ کس طرح کرتے تھے کہ آپ کو نیند نہیں آتی تھی؟ ہم کو نیند تو اتنی آتی تھی کہ ہم فجر کی نماز غائب کر دیتے تھے، اور آپ راتوں کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر رعا کی خبر گیری کیسے کر لیتے تھے؟ ان سے مل کر کے پوچھنا۔ لیکن شرط وہی ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے ہی اصل میں محبت رسول کا اصلی مزہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں گفتگو جو ہے نا اسی انداز سے کر رہا ہوں کہ محبت کا مطلب سمجھو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ صحابہ اللہ اس کے رسول کی بڑی اطاعت کرتے تھے، بہت زیادہ اطاعت کرتے تھے، بہت ہی زیادہ۔ ایک واقعہ بتا دوں، اس کے بعد میں اپنے بات کو آگے بڑھاؤں۔ دیکھو کس طرح اطاعت کرتے تھے صحابہ، بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ دیکھو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں جوتے پہن کر کے، چونک گئے جوتے پہن کر کے۔ اب کل سے آپ لوگ یہ عصر کی نماز سے جوتے پہن کر مت آئیے گا کہ مسجد میں کچی مسجدیں ہوتی تھی، یا یہ واقعہ ذکر نہیں ہے کہ مسجد میں یا مسجد سے آؤٹ سائڈ یہ چیز تھی، مگر جوتے پہن کر نماز
पढ़ा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा भी जूते पहन कर नमाज पढ़ रहे थे। मतलब जूते पहन कर नमाज पढ़ सकते हैं, जूते अगर साफ सुथरे हो तो। मगर चूंकि आज मस्जिदें इस अंदाज की हैं, है ना, तो आप जूते पहनकर यहाँ नहीं आएंगे, है ना, ये आदाब के खिलाफ होगा। बहरहाल वहाँ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते पहनकर नमाज पढ़ा रहे थे और सहाबा जो है जूते पहनकर नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के दौरान, नमाज ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते निकाले, बाजू में रख दिए। सहाबा को भी महसूस हुआ, सहाबा ने भी अपने जूते निकाले, बाजू में रख दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, नमाज ख़त्म हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस मस्जिद के अंदर भी देखेंगे, अहले हदीस मसाजिद के अंदर भी देखेंगे कि इमाम सलाम फेरने के बाद मुक्तदियों की तरफ पलटते हैं। शायद मेरे इल्म के मुताबिक दूसरी जगहों पर ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, कभी कभार होता होगा, लोग क़िबले की तरफ ही चेहरा किए रहते हैं, इमाम साहब भी। मगर सुन्नत ये है, नबी का तरीक़ा ये है कि इमाम सलाम फेरने के बाद मुक्तदियों की तरफ पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सबके जूते निकले हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जूते क्यों निकाल दिए? है, सहाबा का जवाब सुनो, ये है तात, ये है मोहब्बत। सहाबा ने कहा आपने उतार दिए तो हमने उतार दिए, आपने उतार दिए तो हमने उतार दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने उतारे इसलिए, मेरे उतारने की वजह यह है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर के मुझे इत्तला दी, मुझे बताया, कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपके जूतों में गंदगी लगी हुई थी, आपके जूते में गंदगी लगी हुई है, आप ये जूते उतार दीजिए, क्योंकि गंदगी लगी हुए जूतों में नमाज नहीं पढ़ सकते। मैंने इसी वजह से वो जूते उतार दिए, मगर तुमको उतारना नहीं चाहिए था, यानी तुम क्यों उतार दिए? तो सहाबा ने कहा कि हमने देखा आपने उतार दिया तो हमने उतार दिया। ये सहाबा है ना, ये सहाबा, देखिए इताअत इसको कहते हैं, इताअत इसी को कहते हैं।